اس بی بی کو جناب رسول خدا کی خدمت میں فرصت پیش کریں۔ جناب زہرا کا ایک دفعہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اے امام دعا کیجئے، اولاد نہیں۔ امام دعا کرتے ہیں، وہ ایک مومن تھا چلا جاتا ہے، 1 سال کے بعد وہ جب واپس آتا ہے نا تو کہتا ہے امام آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، بیٹی اللہ نے عطا کی ہے۔ امام ایک جملہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا ہے بیٹی کا؟ وہ کہتا ہے فاطمہ۔ امام ایک جملہ کہتے ہیں مومن اس کا نام اگر فاطمہ رکھا ہے نا، اس کو دھمکانا نہیں ہے، اس کو ڈرانا نہیں ہے۔ اور ایک اور جملہ کہتے ہیں اس کو کبھی منہ پر تماچا نہ مارنا۔ عزیزانو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس کو ڈرانا نہ، دھمکانا نہ۔ اور ایک اور جملہ کہتے ہیں اس کے منہ پر تماچا کبھی نہ مارنا۔ وہ کہتا ہے کیا امام کا گنہگار ہوں؟ کہتا نہیں، ابھی کچھ دیر گزرا ہے کہ فاطمہ تھی جس کو تماچے مارے گئے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام یہ وہ بیوی ہے جس کے گھر کے دروازے پر آیت کثیر آتی ہے۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے گھر کے دروازے پر جب رسول خدا آتے تھے نا تو گھر پر روک کر اجازت مانگتے تھے اندر آنے کے لیے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں نے حیا نہیں کیا، ایک دفعہ رسول خدا کا سر ہے جناب فاطمہ زہرا کی گود میں، دروازے پر دخل الباب ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، بی بی کہتی ہے دروازے پر دخل الباب دینے والا ہے، دروازے پر دستک دینے والا ذرا رک جائیے، کچھ دیر بعد آئیے گا، ابھی میرے باپا آرام کر رہے ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام رویا اچھا شرما کر نہ رویا کرو۔ تیسرے چوتھے امام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اے مومن شرما کر نہ رویا کرو، اس طرح ہمارے جد پر رویا کرو جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر گریہ کرتی ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام رسول خدا کا سر ہے جناب زہرا کی گود میں، دوسری دفعہ دخل الباب ہوتا ہے، پھر جناب فاطمہ کہتی ہے دروازے پر دستک دینے والا پلٹ جا، کچھ دیر بعد آئیے گا، ابھی میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ جب تیسری دفعہ دخل الباب ہوا نا دروازے پر تو بی بی سے رہا نہیں کیا، بی بی کے گرم گرم آنسو نکلے، رسول کے چہرے پر پڑے، جیسے ہی رسول کے چہرے پر پڑے رسول خدا تڑپ کر اٹھے اور کہتے ہیں میری بیٹی میری زندگی میں آپ کو کس نے رلایا، میری زندگی میں آپ کو کس نے رلایا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جناب زہرا کہتی ہے دروازے پر دخل الباب دیتا ہے، ایک دفعہ دیا، میں نے کہا ہے دروازے پر دخل الباب دینے والا واپس چلے جا، کچھ دیر بعد آئیے گا، ابھی میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ پھر چلا گیا، پھر اس نے دوسری دفعہ دخل الباب دیا، پھر اس نے تیسری دفعہ دروازے پر دخل الباب دیا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جناب رسول خدا کیا فرماتے ہیں اے بیٹی یہ تیرے گھر کی عصمت ہے، یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، یہ جبرائیل ہے جو تیرے گھر میں بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا، یہ میری زندگی میں ہے، کچھ دیر گزرے گی یہی دروازہ ہوگا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، علامہ مجلسی کہتی ہیں لوگ سوال کرتے ہیں جب گھر میں مرد موجود ہوتی ہے اور نہیں جاتی دروازے کھولنے کے لیے، عزاداران امام حسین علیہ السلام اور نہیں جاتی دروازہ کھولنے کے لیے، جناب زہرا کیوں گئی ہے، جناب زہرا کیوں گئی ہے دروازہ کھولنے کے لیے؟ اسی بہار الانوار میں بیٹے کے جملے ہیں، گھر میں علی موجود تھے، فضا موجود تھی، علی کہہ رہے تھے میں جاتا ہوں، فضا کہہ رہی تھی میں جاتا ہوں، میں جاتی ہوں، میں نے کہا نہیں شاید آپ کو تنگ کریں گے، میں بڑے ہوں محمد کی بیٹی، شاید میرا حیا کر لے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جب یہ کہا نا
یہی دروازہ تھا جب زہرا گئی ہے نا، بی بی زہرا دروازے پر گئی ہے اور کہا ہے دروازے پر لکڑی لانے والا، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا گھر ہے؟ اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ عزاداران امام حسین علیہ السلام وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں، اس گھر میں زینب و کلثوم رہتے ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام ان دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ جب بی بی دروازہ پر کس سے گزر رہا ہوں، بی بی دروازہ اور دیوار کے درمیان تھی، جیسی دروازے کو آگ لگی نا، عزاداران امام حسین علیہ السلام دروازے میں ایک میک تھی، جیسے دروازے کو آگ لگی، دروازے میں میک تھی، دروازے کو جھکا دیا، دروازہ بی بی کے اوپر گرا، جیسے دروازہ بی بی کے اوپر گرا، عزاداران امام حسین علیہ السلام جیسے دروازے کا گرنا تھا، بی بی کے پسلوں میں وہ میک لگی، بی بی زمین پر گر گئے، موسم شہید ہو گیا، موسم شہید ہو گیا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام بی بی فرماتی ہیں حسنین جو بابا کے قبر پر دعا کرو کہ اماں ٹھیک ہو جائے۔ جیسے حسنین گئے نا نانا کی قبر پر اور نمنے نمنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہے، اے نانا دعا دیجیے۔ جب دعا کے ہاتھ بلند ہوئے نا، قبر تڑپی ہے بلکہ قبر نہیں تڑپی، پوری کائنات ہلی ہے۔ اور جیسے ہی حسنین کو وہاں کچھ نیند آئی تو رسول خدا تھام گئے اور کہا واپس چلے جاؤ، آپ کی ماں اس دنیا سے چلے گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔